کامیاب زندگی گزارنا ایک مشکل آرٹ ہے۔ زندگی کی روداد لکھنا یقیناً کامیاب زندگی گزارنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ خود نوشت لکھنا سر نو زندگی گزارنے کے مترادف ہے، کیونکہ گزری زندگی کو الفاظ کے پیکر میں ڈھالنے، اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں، نفرتوں اور محبتوں کو صفحہ کرتاس کی سفیدی پر روشنائی میں اسیر کر کے منظر عام پر لے آنے میں بہت سارے حجابات حائل ہوتے ہیں، تعصبات حائل ہوتے ہیں، مصلحتیں اور پابندیاں حائل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لکھنے والے اس وادی پرخار میں قدم رکھ دیتے ہیں۔ بے لاگ سچائی آپ بیتی کی شرط اولین ہے، لیکن خود پسندی کا احساس خود نوشت لکھتی ہوئی ہر قدم پر دامنگیر رہتا ہے۔ دستویفسکی نے نوٹس فرام دا انڈر گراؤنڈ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ صداقت اور حقائق پر مبنی ایک خود نوشت کی تخلیق ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اپنی بابت بڑھا چڑھا کر لکھنا انسانی سرشت کا خاصہ ہے۔ تاہم اگر ہم مختصراً آپ بیتی کی تعریف کا تعین کرنا چاہیں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ بیتی کسی انسان کی زندگی کے اعترافات، تجربات، مشاہدات، محسوسات، نظریات اور معتقدات کی مربوط داستان ہوتی ہے، جو لکھنے والے نے خود بے کم و کاست اور براہ راست قلم بند کر دی ہو۔ اسے پڑھ کر ہمیں اس کی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں، اس کی خارجی اور داخلی زندگی کیفیات کے بارے میں ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اردو کی پہلی قابل ذکر آپ بیتی عبدالمجید صالح کی سرگزشت ہے۔ یہ ایک ہمہ خود نوشت ہے، ایک ہمہ اور ہمگیر ادیب کی خود نوشت ہے، جس میں انہوں نے اپنے زمانے کی سیاست کی عکاسی کی ہے، صحافت، ادب اور معاشرے کی نہایت عمدہ عکاسی کی ہے۔ یہ خود نوشت تاریخ کا اور سوانح کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں اپنے عہد کے نامور لکھنے والوں سے ہمیں متعارف کرایا ہے۔ ان کا انداز تحریر غیر جانبداریت پر مبنی ہے۔ اس خود نوشت میں ہمیں ان کا عہد سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پطرس بخاری کے چھوٹے بھائی ذوالفقار علی بخاری کی خود نوشت کا نام بھی اتفاق سے سرگزشت ہے، اور یہ بھی پڑھنے والے کو قابل مطالعہ مواد فراہم کرتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے معروف مذہبی مفکر، صحافی اور فلسفی مولانا عبدالماجد دریابادی کی خود نوشت آپ بیتی کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ یہ ان کی ذہنی اور فکری کشمکش کی خوبصورت داستان ہے۔ یہ خود نوشت حقیقت نگاری کا نہایت اعلیٰ نمونہ ہے۔ اختر حسین رائے پوری کی خود نوشت گرد راہ ایک غیر جانبدار اور ایک رخ دانشور کی نگارش ہے، جو ایک نظریے کا بری طرح سے اسیر ہے۔ ان کی یہ آپ بیتی ان کے مطالعے، مشاہدے اور یادداشتوں کی بازگشت ہے۔ اس کا مزاج ایک نظریاتی طور پر محکم اور مستحکم شخصیت کا مزاج ہے، چنانچہ انہوں نے ہر واقعے کو اپنی فکری تناظر کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ بحیثیت مجموعی مجنوں گورکھپوری کے بقول یہ خود نوشت اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں گزشتہ نصف صدی کی ادبی، تہذیبی، سیاسی اور سماجی تاریخ موجود ہے۔ مٹی کا دیا مرزا ادیب کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ اس کی 3 خصوصیات بڑی نمایاں ہیں: دلچسپ اسلوب تحریر، جاندار اور متاثر کن کردار نگاری، جذبات کی سچی اور کھری ترجمانی۔ اگرچہ مٹی کا دیا 700 سے کچھ زائد صفحات پر مشتمل ہے، لیکن یہ حسن اختصار کا بھی نمونہ ہے کہ ایک طویل زندگی کی داستان کو آپ بیتی نگار نے بڑی فکری جامعیت اور فنی گرفت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچایا ہے۔ مجموعی طور پر اس کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ اور اب تذکرہ کرتے ہیں یادوں کی بارات کا۔ یہ خود نوشت ہے جوش ملی آبادی کی، جسے ایک متنازع اور رسوائے ادب خود نوشت بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ نقاد تو کہتے ہیں کہ اس کو آپ بیتی سے زیادہ پاپ بیتی کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے معاشقوں کو اتنی مبالغہ آرائی اور لذت اندوزی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو ذوق لطیف پر گراں گزرتا ہے۔ بلکہ ایک نقاد نے تو انہیں اردو ادب کا سلیمان رشدی قرار دیا تھا۔ وہ جوش ملی آبادی اس کتاب کے پیش لفظ میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی کے 4 بنیادی میلانات ہیں: شعر گوئی، عشق بازی، علم طلبی اور انسان دوستی۔ انہوں نے اپنی شاعری کی طرح اپنی اس آپ بیتی میں بھی وحدت انسانی کے تصور کو اجاگر کیا ہے۔ شہاب نامہ ایک سابق سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب کی مشہور و مقبول خود نوشت ہے۔ واقعات اور اسلوب تحریر میں افسانویت کا عنصر نمایاں ہے۔ یہ آپ بیتی وطن عزیز کی سیاسی اور سماجی دستاویز ہے، لیکن مبالغہ آرائی اور مابعد و طبیعیاتی عناصر نے اسے حقیقت سے دور کر دیا ہے۔ اس میں بہت سے ناقابل یقین واقعات موجود ہیں، اور یہ آپ بیتی کے مسلمہ معیارات کو پامال کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ممتاز مفتی کی خود نوشت علی پور کا ایلی اور اس کے دوسرا حصہ الک نگری ہے۔
زیادہ تر ناقدین نے علی پور کی ایلی کو ایک ناول قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن فنی نقطہ نظر سے یہ ناول نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مصنف نے اپنی آپ بیتی قلم بند کرنے کے لیے اخفاء کے طور پر صنف ناول کا سہارا لیا، لیکن اس کی تمام تر کہانی ان کی اپنی کہانی ہے، سوائے نام کی تبدیلی کے اور مقام کی تبدیلی کے۔ ایلی کا کردار ان کی اپنی شخصیت کا نمائندہ ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنی محبوبہ کا تذکرہ جس انداز میں کیا ہے، اس سے عیاں ہے کہ یہ ناول سے زیادہ ایک خود نوشت ہے۔ انہوں نے اس میں داستان ترازی اور کسی حد تک مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، جہاں تک اس کے دوسرے حصے الگ نگری کا تعلق ہے۔ اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا کے باسی ہیں جو موجود تو ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ اسے کل 14 ابواب میں سے 6 ابواب ان کی ذاتی زندگی کے متعلق واقعات پر مبنی ہے۔ 7ویں باب سے انہوں نے قدرت اللہ شہاب کے ساتھ اپنی رفاقت کے حوالے سے اپنی آپ بیتی کو آگے بڑھایا ہے۔ اس آپ بیتی میں بھی بہت سے مافوق الفطرت واقعات موجود ہیں۔ شہاب نامہ کی طرح اس آپ بیتی کا مابعد طبیعیاتی پہلو اس کا دلچسپ مگر فنی لحاظ سے کمزور پہلو ہے، کیونکہ آپ بیتی کا فن سچائی اور حقیقت نگاری کا متقاضی ہوتا ہے۔ ہمیشہ شہرت عام اسی آپ بیتی کے حصے میں آتی ہے جس کے مصنف میں سچ کہہ دینے کی جرت موجود ہو۔ یہاں ایک خودساز شخص شاعر مزدور احسان دانش کی آپ بیتی جہان دانش کا حوالہ موضوع رہے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو نہایت اخلاص اور دیانتداری سے پیش کیا ہے۔ جہان دانش متحرک ذہن کا سیال سفر ہے، اس کا مطالعہ ہمیں آمادہ جدوجہد کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں کو زمانی اور مکانی ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ناصر عباس نیر کے بقول اس آپ بیتی کی اصل معنویت مصنف کی حوصلہ مندی اور اخلاقی جرأتوں میں مضمر ہے، جو پڑھنے والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ اسرت اور تنگ دستی کے ماحول میں اپنی زندگی کا آغاز کرنے والے احسان دانش نے نہایت جرأت اور مستقل مزاجی سے زندگی کے حوادث کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کا مطالعہ پڑھنے والوں کو تحریک اور توانائی عطا کرتا ہے۔ بعض نکات مشتاق احمد یوسفی کی کتاب زرگزشت کو بھی آپ بیتی کی صنف میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے طنز و مزاح کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اپنی عمر گزشتہ کو آواز دی ہے۔ انہوں نے اپنی اس خود نوشت میں اپنی زندگی کے مخصوص دورانیے کو موضوع بنایا اور اتنا خوبصورت انداز تحریر اختیار کیا ہے کہ پڑھنے والا اس کا مطالعہ شروع کر دے تو اسے ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس آپ بیتی کا اسلوب تحریر بے تکلفانہ اور دوستانہ ہے۔ شورش کشمیری مرحوم برصغیر پاک و ہند کے مشہور خطیب اور ادیب تھے۔ ان کی آپ بیتی پس دیوار زندہ ایک صحافی ادیب کی خود نوشت ہے۔ اسلوب تحریر سے خطیبانہ آہنگ نمایاں ہے۔ دلکش نثر کی حامل یہ خود نوشت اپنے دامن میں برصغیر کی تاریخ اور ادب کو سمیٹے ہوئی ہے۔ انہوں نے نہایت بے باکی سے اور شفقانہ حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے بہت سے تاریخی واقعات کی نقاب کشائی کی ہے۔ دل میں اتر جانے والا اسلوب نگارش اس کا سب سے نمایاں وصف ہے۔ پاکستان میں لکھی جانے والی آپ بیتیوں کا اگر تنقیدی مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ معیاری اور فنی لحاظ سے مکمل آپ بیتی ابھی تک ضبط تحریر میں نہیں آئی۔ خود ستائی، مبالغہ آرائی، کس بیانی اور داستان ترازی پر مشتمل آپ بیتیوں کے انبار لگے ہیں۔ ذاتی زندگی کے بارے سچی تفصیلات اور جزیات بیان کرنا خاصا کھٹن مرحلہ ہے جو کسی بھی لکھنے والے سے پوری طرح طے نہیں ہو پا رہا۔ دوسروں کے عیب بتانے اور تہمتیں لگانے کی روش ہمارے ہاں لکھی جانے والی آپ بیتیوں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ہماری زیادہ تر آپ بیتیوں نے بے عملی، بے یقینی اور توہم پرستی کا زہر معاشرے کی رگوں میں اتارا ہے۔ مستقبل کا پاکستانی ادب ایسے آپ بیتی نگاروں کا منتظر ہے جو اس صنف کی ثروت مندی میں اہم کردار ادا کریں۔